اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ اس نشست میں بات کرنا چاہتا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کا 100 عورتوں کے پاس جانا، 100 عورتوں کا دورہ کرنا۔ یہ حدیث شریف ہے، روایت ہے بخاری شریف کی۔ اور یہ میں سلسلے میں بات کر رہا ہوں، مجموعی طور پر بات کر رہا ہوں، خاص کر کے اس روایت کو آپ اپنے طور پر پرکھیں ذرا۔ میں جو پرکھ کے بتاؤں گا وہ بھی ظاہر میں پرکھ کے بتاؤں گا نا، جو یہ میری اپنی بات ہوگی۔ آپ بھی اپنے طور پر پرکھیں، میری بات کو بھی پرکھیں کہ یہ بندہ ٹھیک بات کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، اور آپ اپنے طور پر بھی دیکھیں پھر کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیسے بات بنتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، انبیاء کرام کے بارے میں کیا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ یہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں نہیں، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، یہ خاص کر یہ عورتوں کے حوالے سے 100 عورتوں کا دورہ کرنا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو اس کا ترجمہ ہے، اصل تو عربی نہیں ہے، ترجمہ ہے، مفہوم ہے، اور یہ ہم بچپن سے سنتے آئے، بچپن سے، بڑی ابتدائی عمر سے ہی، اور آپ لوگوں کو بھی پتا ہے، آپ بھی اس کو جانتے، لیکن چونکہ اس چیزوں کو ہم نے ہضم اس لیے کر لیا، درست مان لیا، عقائد میں بہت جول ہے، عقائد میں بہت جول ہے، عقائد ہمارے درست نہیں ہیں، اس میں بہت زیادہ خامیاں ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان چیزوں کو، بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں ذہن میں، ہوتے تھے، اگنور کر دیتے ہیں۔ میں اپنی ظاہر جو چیز بندے پر بیتی ہو یا ہٹ بیتی، تو وہی اندازہ لگاتا ہے بندہ، کہ بندہ جب ایسی باتیں سنتا ہے یا سنتے تھے جب پہلے، تو ذہن میں کئی سوال پیدا ہو بھی جاتے تھے، لیکن نہیں، وہ دبا دیتے تھے ہم، عقائد کچھ خراب ہونے کی وجہ سے ایسی دبا دینا کہ عقل نہیں ہے۔ عقل تو شاید اب بھی نہیں ہے، کون کہتا ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں، میری عقل ہے اور میرا علم جو پرفیکٹ ہے، میرے پاس ہی سارا، ایسی بات تو میں تو نہیں کہہ سکتا، بہرحال میرے پاس تو نہیں ہے، نہ علم ہے، عالم ہونے کا کوئی داعی ہوں، اور نہ ہی کوئی عقل ایسی کہتا ہوں کہ عقل مند ہوں میں، نہیں، بس جو ہے سوجھ بوجھ سامنے، اس کے مطابق اتنی سی بات ہی میں عرض کرتا ہوں۔ روایات کے بارے میں آپ کے سامنے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ یہ کام بدعت کا کام، جمع و تدوین کا کام، یہ بدعت کا کام ہے۔ یہ کام دیکھیں کس طرح بدعت بنتی ہے، جب ہم نے اس کو دین کا حصہ بنایا، دین کا حصہ نہ بنائیں، دین نہ سمجھیں، قرآن کے برابر نہ سمجھیں، قرآن کی مثل نہ سمجھیں، جس طرح قرآن اساس اور بنیاد اور ہے حجت دین میں، یہ نہیں ہے، اگر یہ بنائیں گے تو پھر یہ بدعت بنتی ہے۔ دیکھیں وہ کام جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، جس کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نہیں دیا، اور خود بھی کیا بھی نہیں، جو کہ ایک لحاظ سے بنتا تھا، اگر یہ دین میں حجت ہوتی تو دین کا کام تو پھر آپ کے ذمہ کیا، صرف یہی تھا کہ قرآن ایک تھیلے کی شکل میں اس کو بنا کے رکھ لیتے؟ نہیں، ان کا بھی چاہیے تھا کہ یہ بھی اگر دین کی بنیاد ہے تو ان کا بھی ایک تھیلا بنا کر مسجد نبوی میں رکھ دیتے، نہیں کیا، اللہ کا حکم نہیں، نبی نے کیا نہیں، خلاف راستہ میں بھی نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے سوجھ بوجھ کر، سمجھ کر، سوچ بچار کر کے، مشاورت کے بعد کہا کہ نہیں کرنا، وجہ بھی بتا دی، یہ نہیں کہ ایسے کہہ دیا کہ نہیں ابھی قرآن کی سیاہی خشک نہیں ہوئی لہذا اس کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، ضرورت بنتی تھی، آپ نے نہیں کیا۔ کہا کہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو روایت پرست ہیں، جو اس کو حجت مانتے ہیں، وہ خود مانتے ہیں اس بات کو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وجہ سے نہیں کیا کہ کہیں آپس میں گڑمڑ نہ ہو جائے، خلط ملط نہ ہو جائے، مل نہ جائیں آپس میں، اور توجہ قرآن پر ہٹ کر، قرآن سے ہٹ کر ان اقوال پر نہ آ جائے، توجہ نہ ہٹ جائے خطاب اللہ سے، اس بنا پر آپ نے نہیں کیا۔
پھر آگے جنہوں نے کیا انہوں نے ان دونوں کا سدباب کر لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو سدباب نہیں ہو سکا. انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں کرنا یہ کام اور وجہ بتا دی, اور انہوں نے کیا ان کی وجوہات کو دور کر دیا عمر بن عبدالعزیز نے اور ان جامعین حدیث نے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں لفظ سخت ہیں کہ یہ بدعت کا کام, اس لیے یہ بدعت کا کام بنتا ہے. اور دوسرا میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بندے یہ جامعین حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ کام کرتے تو آپ ان کو درے مارتے, کوڑے مارتے, آپ ان کو قید کرتے, قتل نہ کرنے دیتے یہ کام. اس لیے میں کہتا ہوں کہ کیا روز محشر ان سے سوال نہیں ہوگا یہ کہ جو کام اللہ نے نہیں کہا, حکم نہیں دیا, رسول نے نہیں کہا, نہیں کیا, خلافت راشدہ میں نہیں ہوا, تم نے کیوں کیا؟ تم نے کیوں کیا؟ اس کے نقصانات بھی ایک جید صحابی خلیفہ وقت جس کا دور دیکھیں آپ کتنا ہے, 10-12 سال کا, 3 بر اعظموں پر جن کی حکومت رہی, اسلام کو اتنا پھیلایا, اتنی انہوں نے خدمت کی, تو انہوں نے نہیں کیا, تم نے کیوں کیا؟ خیر, میں بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں اب بالکل اس کی طرف آتے ہیں. ایک تو میں مجموعی طور پر بات کرتا ہوں کہ یہ جو کتابیں ہیں صحافتہ, اب دیکھیے یہ میں پھر کروں گا بات کہ مرزا جہلمی اس سے نہیں باہر نکلتا, یہ سارے ایک جیسے ہیں. یہ مرزا جہلمی, طاہر القادری صاحب, سید مدودی صاحب, طارق جمیل صاحب, تقی عثمانی صاحب, یہ سب, یہ مقلد غیر مقلد, یہ سب کی یہی کتابیں قبلہ اور کعبہ ہیں. یہ ان کتابوں کے ذریعے جاتے ہیں قرآن کے اندر, ان سے سب کچھ آگے بیان کرتے ہیں. تو یہ ایک تو ہو گیا نا مجموعی طور پر ساری کتابوں کی میں یہ ان کی بات کرتا ہوں. یہ جو بات میں اور کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے طور پر ان چیزوں کو دیکھیں, ان حدیثوں کو دیکھیں, ان روایات کو دیکھیں. تو وہ میں نے 2 عرض کر دی ہیں. پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے, وہ پتھر کو پکارنا, پتھر کا کپڑے لے کر بھاگ جانا, آپ نے نہانے کے لیے آپ نے کپڑے اتار کر پتھر پہ رکھے اور آپ نے نہانے شروع کر دیا, اور پھر وہ بنی اسرائیل کا جو پھر پتھر کپڑے لے کر بھاگ گیا اور آپ نے آوازیں دی پتھر کو. اور آگے ملک الموت کا بھی ہے کہ اس کے منہ پر تماچا مارا, آپ نے تھپڑ مارا, اس کی آنکھ نکل گئی. اور یہ اس سلسلے میں آگے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کرنا پڑتی ہے. کیا کیا جائے, شرم والی بات ہے یہ بڑی. اور اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کر کے بیان کیا گیا ہے. کیا کہ کون سے میں الفاظ استعمال کروں, کیا میں کروں؟ یہ ہے جی, یہ اس کا حوالہ ہے, یہ 30 یہ جو ہے نا, یہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی, انہوں نے بھی چھاپا ہے. اور یہ مکتبہ رحمانیہ والے لاہور میں, یہ انہوں نے بھی اس کا ترجمہ چھاپا ہے صحیح بخاری کا. تو ان کے حساب سے یہ جو ہے نا, یہ نور محمد, ان کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ جلد 2 ہے, اور اس کا 30 نمبر صفحہ ہے, 81 نمبر حدیث ہے. اور یہ جو دوسرے ہیں مکتبہ رحمانیہ والے, ان کا مکتبہ رحمانیہ لاہور والے, یہ بھی ایسے یہ حدیث نمبر 645 ہے, باب ہے 342 اور صفحہ ہے 339. یہ میرے بھائی میرے پاس حوالہ ہے. بہرحال آپ دیکھ لیں, جو بھی غلط ہو آپ ضرور نشاندہی کر دیں کہ یہ بات غلط ہے, اور نہیں جی یہ ساری بات ہی غلط ہے, بنائی ہوئی بات ہے. اگر اس میں حدیث ہے تو پھر آپ انکار نہیں کر سکتے, اگر ہے تو پھر کہیں گے یہ غلط ہے, تو پھر آپ دیکھیں ایک ڈرم دودھ کا, آپ جگ سمجھ لیں دودھ کا مقدار, بالٹی دودھ کی بھری ہوئی ہے, آپ کو اندیشہ ہو گیا کہ اس میں ایک قطرہ پیشاب کا گر گیا ہے, آپ کا گمان غالب ہے کہ گر گیا ہے, اس میں شراب کا گر گیا ہے, پیشاب کا گر گیا ہے, پئیں گے آپ اس دودھ کو؟ مکھی گر جائے تو گرا دیتے ہیں نا, ہم پی بھی لیتے ہیں لیکن گرا دیتے ہیں ہم. اور دودھ کی ڈرم بھرا ہوا ہو, اس میں آپ کو شک پڑ جائے
کہ یہ ایک شراب کا اس میں چلا گیا ہے تو آپ پئیں گے اس کو، آپ کو کہا جائے تو نہیں۔ تو میرے بھائیو یہ بھی آپ سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے فرامین منسوب ہیں آپ کی طرف، آپ اس کو دودھ کا ڈرم سمجھ لیں۔ شک پڑ گیا ہے کہ یہ نہیں ہے، اس میں یہ غلط بات ایک ہے، تو پھر کیا اس کو لیں گے، اس کو قرآن کے برابر سمجھ لیں گے، قرآن سے مثل بنا دیں گے، قرآن کی مثل کر دیں گے۔ میں پڑھ دیتا ہوں، کیا کروں۔ لیسی ایسے ہی لکھا، لیس کا قول ہے کہ مجھ سے جعفر بن ربیہ نے حضرت عبد الرحمن بن حرمز سے نقل کیا کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ آپ دیکھ لیں، آپ فرما رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اپنے دوسرے بھائی پیغمبر کے بارے میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ سلیمان بن داؤد پیغمبر علیہ السلام نے ایک روز کہا کہ آج شب کو میں 100 عورتوں کے پاس یا 99 عورتوں کے پاس جاؤں گا، وہ سب عورتیں ایک ایک شاہ سوار پیدا کریں گی، جو خدا کی راہ میں، اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ تو ان سے ان کے ایک ہم نشین نے کہا کہ انشاءاللہ کہو، مگر انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ پس ان میں سے صرف ایک عورت حاملہ ہوئی، سو وہ بھی آدھا بچہ جنی، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو سب عورتوں کے بچے پیدا ہوتے، اور بے شک وہ سب سوار ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔ اتنی سی بات ہے، اتنی بات مکمل ہو گئی۔ اب تھوڑا سا آپ اس پر تھوڑا سا تبصرہ کر لیں، پرکھ لیں، جسے میں کہتا ہوں، آپ بھی پرکھ لیں۔ کیا پرکھیں ہم اس میں؟ پیغمبروں کے بارے میں ایسی باتیں پھیلائی گئی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا یہ میں نے آپ کو بتا دیا، منسوب کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے 100 عورتیں، نکاح تھا آپ کا، ہوگا ان کی شریعت میں بھی، آپ ہماری شریعت میں تو ہے نا 4 عورتوں سے ایک وقت میں نکاح کرنا، ان کا ہوگا مجھے نہیں پتا، جہاں نہیں پتا، لیکن 100 عورتوں کا حرم ہوگا نا حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس وقت۔ یہ ہوگی بات، عورتوں کے حوالے سے بات کرنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی ایسی ہی بات ہے، وہ 100 دمبیوں والی بات۔ اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہتا تھا اور ہم نے کیا سمجھ کے پھیلا دیا۔ دیوار پھیلان کر 2 بندے آئے، انہوں نے کہا ہم ایک دوسرے کے بھائی وال ہیں، کیا مشترکہ ہمارا ہے؟ تو اس کے پاس 100 دمبیاں ہیں، میرے پاس ایک دمبی ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں میرے سامنے اس وقت میں ایک دمبی ہے، اور یہ مجھ پر دباؤ ڈال رہا ہے، یہ 100 دمبیوں والا مجھ پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ یہ ایک دمبی بھی مجھے دے دے۔ تو جی میں لفظ وہ بھول گیا، چلے حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ بات سمجھ گئے، وہاں کہا کہ بات سمجھ گئے اور بہت روئے، اور پھر کیا ہم نے کہانی بنا لی، معاذ اللہ استغفر اللہ، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ آپ کی 100 بیویاں تھیں اور یہ آپ کے ایک امتی کی بیوی آپ کو پسند آ گئی، امتی کی بیوی نبی کو پسند آ گئی داؤد علیہ السلام کو، تو وہ آپ اسے کہہ رہے تھے، مفہوم عرض کر رہا ہوں معاف کر دینا مجھے، یہ مجھے دے دو۔ 100 پہلے ہیں دمبیوں سے مراد 100 عورتیں ہیں، یہی کہا جاتا ہے، اور وہ ایک جو تھی، یہ وہ بتانا چاہتے تھے آنے والے دو تھے آپس میں شریک کار، کام کرنے والے، آپس میں مشترکہ کام کرنے والے، بھائی وال ہم جیسے پنجابی میں کہتے ہیں۔ تو وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کا یہ فرمان بھی، ہاں جو اس طرح ہوتا ہے نا، میں وہ لفظ پراپر بھول رہا ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، جو اس طرح بھائی والی کام کرتا ہے وہ دوسرے پر
وہ ज्यादती करता है, उसने कहा हाँ ये ज्यादती करता, फिर वो आगे अपना किस्सा बयान करते हैं। जब बयान करके तो फिर आपको पता चला ये तो मेरी ही बात बयान हो रही है दाऊद अलैहिस्सलाम को, कि ये तो 100 बीवियां मेरी पहले हैं, तो मैं ये जो दूसरी के लिए कहना, तो ये अल्लाह ताला मुझे समझाना था। फिर आप बहुत रोए, और आपके रोने के भी किस्से बड़े हैं। आपके साथ परिंदे रोते थे, पहाड़ रोते थे, ये रोते थे, आपका लहन जब आप पढ़ते थे, ये कुछ इस तरह की बात है। गलत तो माफ कर देना मेरे भाई, होगी बात। मैं औरतों के हवाले से बात कर, पैगंबरों के बारे में क्या तासुब पैदा किया जा रहा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बता दिया, दाऊद अलैहिस्सलाम का बता दिया, खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 शादियां हैं आपकी। फिर शरीयत में हो गया कि 4 ही यक वक्त कर सकते हैं, उसकी भी हमने पता नहीं ये क्या मामला है कि एक ही वक्त में आपके पास 11 थी, ऐसा तो नहीं था। फिर एक ही वक्त में 4 थी, ये भी पता नहीं होंगी। बहरहाल कुरान ने आपको पहले इस्तिस्ना था वो फिर खत्म कर दिया। यहाँ इस्तिस्ना से भी हमने कई बातें निकालनी ही आगे कि नबी को इस्तिस्ना है, बस ठीक है जी, आप नबी को इस्तिस्ना था कि आपने ज़कात नहीं देनी है, ज़कात नहीं देनी, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात नहीं दी। तो फिर ये इस्तिस्ना नहीं था कि ज़कात ना देकर माल भी जमा कर लो, आपने तो माल भी जमा नहीं किया। खैर, मैं आपको औरतों के हवाले से बात हो रही है। जो मुखालफीन हैं हमारे, काफर हैं, जो तान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस हवाले से, तो क्या तसव्वुर पैदा करते हैं, हम खुद ही क्या पैदा करते हैं। फिर आपका हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से 6 साल की उम्र में निकाह करवा देना, क्या तसर पैदा करते हैं अंबिया कराम के बारे में। हम खुद मुसलमान इन मुकद्दस किताबों को जिन्होंने सीनों से लगाया हुआ है, जिनके पास इतनी बड़ी किताब कुरान पाक है, जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने लिया हो क़यामत तक, इसके कोई किसी हर ज़र्ब ज़ेर शोशा तक भी तब्दील नहीं हो कर सकता, कोई नहीं होगा, हिफाजत का जिम्मा लिया अल्लाह ताला। वो किताब रखने वाले कैसी कैसी बातें लिखते हैं, कैसा कैसा हम खुद उनको, जो बात करने वाले हैं, उनको मौका फराहम करते हैं। वैसी ही ये बात है, आप देख लें। मैं तो ऐसे परखता हूँ मेरे भाई, मेरी तो ऐसी सोच है, बता दें आप अगर गलत है, माज़ल्लाह मैं बिल्कुल तौबा कर लूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, क्या ऐसी बातें पैदा होती हुई हैं ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हुई है ना। तो ये हज़रत सुलेमान सलाम का भी 100 औरतों का हरम था। बादशाहों का तो सुना है हमने, ये जो मुगलिया दौर है, और दूसरे पिछले बादशाह गुजरे हैं। अयाश याशी में आता है ना, ये चीज कोई ऐसे कोई हमदर्दी में तो नहीं आती, याशी में होती है ना। बहुत सारी औरतें रखना, उनका हरम बहुत सारा, बड़ा हरम होना, 100 औरतें। जहां आगे या 99 हैं उसके पास जाना। यहाँ अगली बात, पैगंबर क्या होते हैं, ताकत होती है बहुत ज्यादा उनके पास, बंदे होते हैं, बशर होते हैं, ठीक है, ताकतवर होंगे, अपने जिस्म को वो संभालते हैं, उनको माज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह को गलत कार्यों की तरफ नहीं जाते, और अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाता है, ताकतवर। लेकिन इस तरह कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होती। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो मैं उसकी बात भी मैं करता हूं, उसकी भी नफी होती है। जो बंदे, बाज बंदे होते हैं ना, बहुत ताकत वाले होते हैं, जैसे कहते हैं। अब मैं क्या करूं, मुझे बात जिस तरह करनी आती है, मैंने वैसे ही करनी आती कि वो औरत के पास जाए, उनका स्टेमिना बहुत है, बहुत देर लगाते थे, सारी ताकत है ना उनके पास, तो वो बहुत देर औरत के साथ हम बिस्तरी कर लेते हैं, ठीक हो गया, ताकत है। चले जी, अंबिया कराम के पास भी बहुत ताकत होती है। अब देखिए, हैं तो बंदे ही, बशर हैं, अंबिया कराम बशर हैं, उन पर जो तबई असरात हैं मौसम के, या जो भी तबई होती हैं, वो उन पर भी उसी तरह असरअंदाज होती हैं चीजें, जिस तरह दूसरे आम बंदों पर होती हैं, जैसे उम्मतियों पर होती है, जैसे गैर आज नबी पर होती है। नबी को भी सर्दी लगती है, नबी को भी गर्मी लगती है, नबी को तीर मारे तो वो भी जख्मी होगा, उसका भी खून निकलेगा, उसको भी तकलीफ होगी। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं होगा कुछ भी, ऐसा नहीं है। तो मेरे भाइयों, फिर ये क्या मामला, एक रात में 100 औरतों के पास जाना, आप तसव्वुर करें थोड़ा सा।
ٹھیک ہے چھوٹے بچے نہ سنیں یا نہ جائیں اس طرف، اب تو ماشاءاللہ کیا کہا جائے، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، ایسی باتیں سنتے ہیں، کرتے ہیں، چلتے ہیں۔ ایک پیغمبر ہیں 100 عورتوں کے پاس جانا ہے انہوں نے، کیسے بھائی؟ اچھا طاقت والے بہت ہیں، جتنا زیادہ طاقت والا ہوگا اس کا اتنا سٹیمنا زیادہ ہوگا، ایک عورت کے پاس اتنا ہی وہ زیادہ وقت گزارے گا۔ اگر زیادہ گزارے گا تو آپ 100 پورا کریں، آپ ایک رات میں ایک بندے کا۔ میرے بھائیو کیا باتیں بیان ہو رہی ہیں، حدیث بیان ہو رہی ہے، بخاری شریف کی بیان ہو رہی ہے، صحیح عین میں ہے جو مثل قرآن کہتے ہیں، یا قرآن کے بعد معتبر ترین کتاب جسے کہتے ہیں، وہ اس کی ایک روایت۔ میرے بھائیوں کوئی میری رہنمائی کر دے، میں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اسے کہ مجھے بتا دے کہ یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے بالکل، یا یہ اس میں حدیث نہیں ہے بخاری شریف میں۔ اگر ہے اس طرح کی باتیں جب ہوں گی تو وہ کی جائیں گی، تو کتابوں پر ہاتھ انگلیاں اٹھیں گی۔ کتابوں پر کیا انگلیاں اٹھنی، ان کتابوں کے ذریعے قرآن پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ وہ مجھے یاد رہا تو میں آخر میں وہ بھی بتاؤں گا کہ قرآن پر کس طرح انگلی اٹھتی ہے۔ یہ میرے بھائیوں 99 عورتوں کے پاس جاؤں گا، وہ سب عورتیں ایک ایک شاہ سوار پیدا کریں گی۔ شارٹ کٹ ہو گیا درمیان میں کہ ظاہر ہے ان کے ساتھ ہم بستری کریں گے اور وہ حاملہ ہو جائیں گی۔ حاملہ ہو جائیں گی تو شاہ سوار پیدا ہوں گے، کرے گی۔ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا ہر ایک، تو ان سے ان کے ایک ہم نشین، جہاں تک جی اچھی نیت ہے جی ان کی، عورتوں کے پاس جانے کی اچھی نیت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ آپ یہ نیت کریں، اچھی بات ہے، نہ بھی کریں عورت کے ساتھ آپ جو بیوی ہے آپ کی، یہ گناہ تو نہیں ہے، جائز ہے، جائز نہیں ہے، ثواب ہے۔ آپ نے اس کو اپنے نکاح میں لیا اسی کام کے لیے۔ اگر کوئی کمزور ہو بندہ تو پھر اس کا دیکھیں کیا حال ہوتا ہے گھر کا، اور لڑائی جھگڑے۔ تو خیر یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، یہ اس نیت سے گئے کہ یہ پیدا ہوں گے اور جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں، اس نیت کے ساتھ آپ ان 100 عورتوں کے پاس، یہ 99 عورتوں کے پاس۔ اگلی بات سنیں آپ، تو ان سے ان کے ایک ہم نشین نے کہا کہ انشاءاللہ کہو، مرید ہے آپ کو، مرید ہے، امتی ہے، کہا مگر انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ مرید کہہ رہا ہے کہ یہ آپ جو بات ہے، یہ بیان کون کر رہے ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ بات ایسے کی اور ان کو کہا گیا کہ انشاءاللہ کہو، تو انہوں نے نہیں کہا، پیغمبر نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ کیا کہا جائے گا کہ جو امتی ہے اس کو پتہ ہے کہ ایسی بات کرنے کے لیے جب کرنی ہو تو ساتھ انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام کا امتی وہ بات جانتا ہے، یہ اس کے علم میں ہے کہ جب ایسی بات کی جائے تو ساتھ انشاءاللہ کہنا ہے۔ ہمارا تو تقیہ کلام ہے نا انشاءاللہ، یہ بھی میں دیکھتا ہوں، میں شاید آپ کو اگر میری کو پچھلی ویڈیو آپ ٹریس کر لیں تو اس میں نے انشاءاللہ کے بارے میں بات کی ہوئی ہے کہ یہ حقیقت میں ہے کیا۔ جب ہمارا بھی تقیہ کلام ہے اور ہم اس جگہ پر بولتے ہیں جہاں مشکوک بات ہوتی ہے کہ انشاءاللہ میں تمہارے پیسے دے دوں گا، تو اگلا وہ مشکوک ہوتی ہے بات، میں آ جاؤں گا، اللہ انشاءاللہ میں آ جاؤں گا، یا ضرور آ جانا، مجھے کام ہے، میں انشاءاللہ آ جاؤں گا۔ خیر یہ جی سلیمان علیہ السلام کو ان کے امتی نے یہ بات، ہم نشین جو قریب کوئی بھی ہو، جو بھی ہو، ظاہر ہے وہ امتی ان کا سلام والا جو ہوگا اس نے کہا ہوگا نا انشاءاللہ کہو، تو مگر پیغمبر نے نہیں کہا۔ آپ اندازہ لگا لیں پیغمبروں کو کیا سمجھتے ہیں، پیغمبروں کے بارے میں کیا تاثر قائم ہوتا ہے، کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے انشاءاللہ نہیں کہا۔ بس ان میں سے صرف ایک عورت حاملہ ہو، آپ کر گزرے، سارا کچھ ہو گیا، 99 یا 100 عورتوں کے سے ہم بستری کر لی، اتنے طاقت والے بندے نے، بندے ہیں نا، انسان ہیں، بشر ہیں، یہ سے تو انکار نہیں ہو سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم نے یہ بھی تنازع کھڑا کر دیا وہ نور ہیں یا بشر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں طے ہے نا کہ وہ بندے ہیں، بشر ہیں، سو وہ بھی آدھا بچہ جنی معذور بچہ پیدا ہوا۔ قسم ہے اس کی
جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے، باقی سب کچھ بات ختم ہو گئی، ساری بات مان لی نا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ بات تسلیم کر لی کہ 100 عورتوں کے پاس آپ گئے یا 99 عورتوں کے پاس آپ گئے اور ہو گیا، مگر یہ کمی رہ گئی، اگر انشاءاللہ کہہ لیتے تو سب عورتوں کے بچے پیدا ہوتے اور بے شک وہ سب سوار ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے. کیا کروں میں بھائی؟ میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ ان کتابوں کو جن کو ہم نے سینے سے لگایا، جن کے بارے میں کہتے ہیں، آپ 2 کا لگا لیں، آپ بخاری اور مسلم تو صحیح ہی ہیں، ایک حدیث کا انکار کرنے سے آپ کافر ہو جائے. پوچھ لیں کسی مولوی سے، عالم سے پوچھ لیں، ایک حدیث کا انکار کرنے سے آپ کافر ہو جاتے ہیں. جو بات کرے وہ منکر حدیث اٹھا کر کے اس کے فتویٰ لیبل لگ گیا جو اس پر بات کرے. میں نے عرض کی کہ ان کتابوں کے ذریعے قرآن پر بھی انگلی کیسے اٹھی؟ جب جمع اور تدوین ہم نے یہ ثابت کی قرآن کی ان روایات کے ذریعے کہ قرآن کی جمع اور تدوین ایسے ہوئی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے. اس کو جمع بھی انہوں نے کیا، اس کی تدوین بھی انہوں نے کی، اور ویسے ہی جمع اور تدوین روایات کی ہوئی ہے. برابر ہوگی بات، ایک پیج پر ہوگی بات. میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ ایک پیج پر ہم لے آئے، اس طرح لے آئے جمع اور تدوین کے حوالے سے. تو جس طرح ان کی ہوئی حدیثوں کی روایات کی، ویسی عثمان غنی نے کر دی. قرآن کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ ہم تمہیں یہ جمع اور کر دیں گے کام، انا لینا جمعہ و قرآنہ، یہ قیامت کی 17 نمبر ہم ایسا کریں گے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے، اللہ نے کہا ہے ہم کر دیں گے. تو کرا دیا، عثمان غنی سے کروا دیا. اللہ جن سے کیڑیاں سے چاہے تو ہاتھی مروا دے، اللہ جو چاہے کر دے. کوئی قاعدہ قانون نہیں مانتے، کوئی اصول والا نہیں مانتے، جبکہ پوری کائنات قانون، اصول، ضابطے پر چل رہی ہے. وہ قانون والا ہے، اصول والا ہے. خیر وہ اس طرف نہیں جاتا، اسی پر ہی رہتے ہیں کہ اللہ نے عثمان غنی سے کام کروا لیا اور آگے ان جامعین سے کام کروا لیے. اللہ نے کروانا ہے، یہ کھو گئے. اب دیکھیں، اب یہ میں یہاں عقیدے کی خرابی کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. بہت زیادہ ہے، بہت لوگ ہیں، بہت پڑھے پڑھے لکھے ہیں، بات میں سنتا ہوں. اللہ بندوں سے کام نہیں لیتا، اللہ عام بندوں سے کام نہیں کرواتا، اللہ صرف انبیاء کرام سے کام کرواتا ہے. یہ نبی کی صفت ہے. اگر کوئی کہے مجھ سے اللہ نے یہ کام کروایا، یہ وہ نبی کی صفت، نبوت کی بات ایک طرح سے کر رہا ہے، وہ ایک طرح سے مہر ختم نبوت کو توڑ رہا ہے مجھ سے. یہ ہاں ایک اور تھوڑے سے حوالے سے میں بات لمبی ہو جاتی ہے. اچھا کام کوئی بھی اس کو آپ اللہ کی طرف نسبت کر سکتے ہیں، برے کام کی نہیں کرنی. یہ سورۃ نساء کی 79 نمبر آیت ہے، وہ آپ دیکھ لینا. جو بھی تمہیں اچھائی پہنچے اللہ کی طرف سے، جو بھی تمہیں شر پہنچے، مصیبت پہنچے، ازمائش پہنچے، کچھ بھی ہو، وہ تمہارے اپنے ہی نفس کا کیا درا ہو، تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کا کیا درا ہوتا ہے. اللہ نہیں کرتا، اللہ بندوں سے کام اس طرح نہیں کرواتا. اسی لیے بندوں کا حساب کتاب ہے، وہ جو اس نے کیا اس کا حساب کتاب انہیں دینا پڑے گا. حضرت عثمان غنی نے جو کیا اس کا ان سے پوچھا جائے گا، اور جو انہوں نے کیا جامع حدیث نے، ان کا سوال ان سے پوچھا جائے گا. اگر عثمان غنی نے کیا تو پھر ان سے بھی یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے. بے شک صحابی ہیں، بے شک خلیفہ تھے، اگر کیا کہ اللہ نے حکم دیا تھا، نہیں دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا، نہیں دیا تھا. آپ نے کیا، نہیں کیا. آپ سے پہلے والا بندہ جو پہلے خلیفہ گزرا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، ابو بکر نے کیا، نہیں کیا. عمر فاروق نے کیا، نہیں کیا. انہوں نے اس پر بات بھی کی، 1 مہینہ آپ نے اس پر مشاورت. کیا عثمان غنی سے مشاورت نہیں ہوئی ہوگی؟ ہوئی ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مشاورت نہیں ہوئی ہوگی؟ یہ تو تنازع ہم نے کھڑے کی ہے نا.
وہ تو بھائی بھائی تھے. قرآن کہتا ہے والذین مع محمد رسول اللہ والذین مع اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اگر یہ رحماء بینا نہیں تھے تو پھر کون آ گیا؟ یہ اگر والذین مع وہ نہیں ہے تو اور کون ہوگا؟ بشاورت کی نہیں کیا کیوں بھی پھر عثمان غنی آپ نے کام کیوں نہیں؟ وہی سوال جو جامع حدیث پر آتا ہے عثمان غنی پر بھی ہو سکتا ہے. اللہ پوچھے کہ کیوں کیا یہ کام؟ انہوں نے تو نہیں کیا. میرے بھائیوں پھر جب ہم نے دونوں کی جمع اور تدوین کو ایک کر دیا، قرآن کی جمع اور تدوین کو عثمان غنی سے کروا لیا اور جمع حدیثوں کی جمع اور تدوین ان جامعین حدیث سے کروا لیا، قرآن کی جمع اور تدوین عثمان غنی سے کروا لیا، دونوں بندے ہیں، نبی تو نہیں ہے. بہرحال ٹھیک ہے، یہ صحابی ہے، رسول ہیں، خلیفہ ہیں، اور وہ اگلے بعد میں آنے والے تابعین میں بھی غالباً نہیں آتے، وہ تبع تابعین شاید ان میں ہوں، وہ ہیں آخر بندے ہیں، نبی تو نہیں ہے، وہی تو نہیں آئی ان پر. وہ دونوں سے غلطی ہو سکتی ہے، عثمان غنی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ان سے بھی ہو سکتی ہے. اگر ان سے ہو سکتی ہے تو پھر ہو گیا نا اختلاف، اہل تشیع سے ہمارا اختلاف ہو گیا نا. مصحف عثمانی کو وہ نہیں مانتے، اس طرح نہیں مانتے جس طرح مطلب میں وضو کی بات کرتا ہوں کہ یہ اختلاف ہمارا ہے نا، ان سے فرق آ گیا نا. اس میں اور بھی باتوں میں ہوگا فرق، ویسے وہ میں آپ کو اختلاف قرأت کے حوالے سے بھی بتا چکا ہوں. مختلف صحابہ کے پاس مختلف قرآن تھے. تو میں بس میرے بھائیوں اس طرح قرآن پر انگلی اٹھتی ہے. لوگ کہہ دیتے ہیں یہ کیا جی جو نبی نے نہیں کروایا، جبکہ اس کی جمع تدوین جو کروائی ہے قرآن کہتا ہے کہ اس کی جمع کرانا اور اس کا پڑھانا ہمارے ذمہ ہے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی کیا کروایا گیا ہے سارا کچھ. اور میں بتا چکا ہوں سورہ طور کی یہ 2-3 آیات پہلی، یہ تیسری آیت میں ہے. رکن کے لفظ اس پر کھلے کاغذ پر یہ لکھی ہوئی کتاب ہے. آپ کے دور میں یہ مدون ہوئی ہے، سب کچھ اس کا جمع ہوا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل نہیں کیا. تو بس میرے بھائیوں بات کافی لمبی ہوگی، یہ روایت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام پر. اسے آپ بہتان سمجھیں، الزام سمجھیں، یہ کیا کہیں، آپ کیا تاثر پیدا ہوتا ہے آپ خود سوچ لیں، آپ خود سوچیں، میری رہنمائی کریں پلیز. خدا کے واسطے میں پھر عرض کرتا ہوں آپ سے کہ آپ میری رہنمائی کریں. بات میں کروں گا تو میرا پتہ چلے گا نا. کوئی کہے آپ لیکچر جھاڑ رہے ہیں، میں لیکچر نہیں جھاڑ رہا، میں کوئی علم نہیں جھاڑ رہا ہے ہی نہیں میرے پاس، جھاڑنا کیا میں نے. تو آپ میری رہنمائی کر دیں، بتا دیں مجھے. برا برا کہنا کہہ دیتے ہیں کچھ لوگ، کہہ دیں وہ جواب نہیں ہوتا. آپ میری بات ہے اس کا آپ مجھے جواب دیں تو بالکل سر تسلیم خام ہے، بالکل بات مان لوں گا. آپ مجھے بتا دیں جو کچھ میں نے بیان کیا ہے. آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی.